بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے سیشن سولوشن آف پرابلمز، مسائل کا اسلامی حل کے اندر۔ اس سیشن کی جو گزشتہ ویڈیو تھی اس پر ہمیں یہ کمنٹ موصول ہوا، LIC پالیسی کا کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے، کیا اس کو کرا سکتے ہیں یا پھر یہ ایک ممنوع اور ناجائز چیز۔ جہاں تک بیمہ اور انشورنس کا تعلق ہے، چاہے وہ کمرشیل ہو، چاہے وہ لائف کا ہو، چاہے وہ پراپرٹیز کا ہو، ان تمام چیزوں کے اندر ایک یہ بات تو طے ہے کہ ہر ایک میں سود کی شکل بھی ہوتی ہے اور قمار کی شکل بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں جوا کی شکل بھی ہوتی ہے۔ اور تفصیل یہ ہے، انٹرسٹ اس صورت میں کہ جب آپ کو وہ رقم واپس ملتی ہے تو اس پر کچھ اضافی رقم، کچھ مزید پیسے ملتے ہیں، اور جوا اس شکل میں ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹرمز اور کنڈیشنز پوری ہو گئی تو آپ کو زیادہ رقم مل جائے گی، اور ٹرمز اور کنڈیشنز نہیں پوری ہوئی تو آپ نے جو رقم جمع کی وہ بھی ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ ہم اس پر زیادہ بات نہ کر کے اصل جو سوال ہے اس کے جواب پر آئیں گے اور اصل مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر علماء نے انشورنس کو حرام اور غیر شرعی امر کہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ہندوستان کے مشہور اور مایہ ناز فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ تعالی، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کی کتاب جدید فقہی مسائل سے ہم اس مسئلے کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی اس کتاب کی چوتھی جلد میں ایک عنوان بنایا، ایک ٹاپک کے ایک ٹائٹل لکھا، اور پھر اس کے نیچے ایک طویل ایک لانگ ڈسکشن ہے، آرگیومنٹس ہیں۔ وہاں پر آپ نے ان لوگوں کے بھی ریفرنس اور دلائل دیے جو انشورنس کو جائز کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے بھی دلائل پیش کیے جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے دلائل کا موازنہ بھی کیا ہے۔ پھر آخر میں مولانا نے یہ بات لکھی کہ ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہاں کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا خیال انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جو فسادات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی دکان جلا دی گئی، کسی کی شاپ گرا دی گئی، کسی کا گھر گرا دیا گیا، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، تو کہا کہ اگر ان فسادات میں ہونے والے نقصان کی ذمہ داری انشورنس کمپنیاں لیتی تو یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک عام حاجت بن گئی ہے۔ اور فقہا کا اصول یہ ہے کہ اس طرح کی اجتماعی حاجتیں ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ الحاجت اذا عمت كانت كالضرورہ، جب کوئی حاجت عام ہو جائے بالکل تو وہ ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے، اور جب ضرورت کے درجے میں کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ بہت سی ممنوع چیز کو بھی بقدر ضرورت جائز قرار دی۔ اس کے بعد مولانا نے ہندوستان کے مشہور ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تحت چلنے والی مجلس تحقیقات شرعیہ کا وہ فیصلہ نقل کیا ہے، جس میں مجلس تحقیقات شرعیہ نے ایک سیمینار منعقد کیا تھا 1965 کے اندر، اور اس ٹاپک پر ڈسکشن کی تھی، اور پھر اپنا فیصلہ اس وقت کے مشہور بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں اور ان کے ڈسکشن کے بعد، ان کی دستخط اور سگنیچر کے بعد یہ فیصلہ صادر کیا تھا۔ آپ کو ہم وہ فیصلہ پڑھ کر سنائیں گے، پھر اس کے بعد جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔